نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. معزز و محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، عزیز ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کہ 25ویں پارے کی سورۃ الجاثیہ کی 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع اور ٹاپک انتہائی اہم ہے۔ ہم جس معاشرے اور سماج میں زندگی گزارتے ہیں، اس کے اندر جب بھی ہمیں کوئی کام کرنا ہوتا ہے، چاہے اس کام کا تعلق دین سے ہو یا اس کا تعلق دنیا سے ہو، ایک بات، ایک قول، ایک جملہ، ایک سینٹنس، ایک ورڈ بہت سننے کو ملتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ معاملہ چاہے دنیا کا ہو یا دین کا ہو، سب سے پہلی بات کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے جو میرے اور آپ کے ذہن و دماغ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر معاملہ دین کا ہو تو سب سے پہلی بات یا سب سے پہلا خیال جو میرے اور آپ کے ذہن میں آئے وہ یہ کہ اس تعلق سے ہمارا اسلام کیا کہتا ہے، قرآن و حدیث کے اندر اس کام کے تعلق سے کیا رہنمائی ملتی ہے، کیا تعلیمات دی گئی ہے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ سب سے پہلا خیال تو یہ آنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے تو کیسے کیا ہے، کیا اللہ اور اس کا رسول اس کام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ سب سے پہلا خیال تو یہ آنا چاہیے کہ کیا ہمارے اسلام میں یہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام۔ یہ بات کسی کے ذہن میں نہیں آتی۔ سب سے پہلا مدعا میرے اور آپ کے سامنے کون سا ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ میں اگر کوئی کپڑا پہنتا ہوں تو اس وجہ سے پہنتا ہوں کہ لوگ کیا کہیں گے۔
کوئی چیز استعمال کرتا ہوں تو اس لیے کرتا ہوں کہ لوگ کیا کہیں گے. یعنی پرائمری چیز میرے اور آپ کے نزدیک کیا ہے؟ لوگ خوش ہونا چاہیے، لوگ راضی ہونے چاہیے. میں وہ کام کروں گا جس سے لوگ راضی ہوں، جسے لوگ پسند کریں. وہ کام نہیں کروں گا جس سے لوگ ناراض ہوں یا جسے لوگ برا سمجھتے ہوں، وہ کام نہیں کروں گا. پرائمری چیز یہ ہے. اور اسلام کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کے رسول نے کیا کیا ہے، کیا کہا ہے، اور اللہ کی تعلیمات اور احکامات کیا ہیں، یہ سیکنڈری چیز ہے، یہ بعد میں دیکھا جائے گا. لوگ کیا کرتے ہیں میں وہ کروں گا میرے بھائیوں. اور یہ معاشرے کا سب سے بڑا روگ اور سب سے بڑی بیماری، اور آج ایک مسلمان کی سب سے بڑی ٹینشن. اب افسوس ہوتا ہے کہنے والے بھی کون لوگ ہیں، لوگ کیا کہیں گے، کہنے والے کون لوگ ہیں. اگر کہنے والے لوگ اگر انہیں دین اسلام کی تھوڑی بہت سمجھ بوجھ ہوتی، اگر دین کے جاننے والے ہوتے، اسلام کو پہچاننے والے ہوتے، یا دین کے ساتھ ساتھ دنیا کی معلومات رکھنے والے ہوتے، یا صرف دنیا کی معلومات رکھنے والے ہوتے تو بات سمجھ میں آتی. یہ کہنے والے کون لوگ ہیں جس کا ہمیں خوف ستاتا ہے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے. سب سے بڑی ٹینشن کہ لوگ کیا کہیں گے. یہ کہنے والے اگر جانکار اور علم والے لوگ ہوتے تو بات سمجھ میں آتی تھی. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ جاہل ہوتے ہیں، جاہل. یہ ان پڑھ گنوار ہوتے ہیں جنہیں کسی چیز کا علم نہیں. قرآن نے کہا ہے یہ بات، میں دلیلوں سے سمجھاؤں گا مثالوں کی روشنی میں کہ کب کب انسان پریشان ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. اور یہ ہوا، یہ بیماری اور یہ ٹینشن لوگ کیا کہیں گے، اس میں اور آپ وہ کام کرتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہوتا، خود کو پسند نہیں ہوتا. انسان وہ کام کرتا ہے اس ٹینشن میں کہ لوگ کیا کہیں گے، اسے وہ کام خود پسند نہیں ہے. اور کن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے؟ جنہیں وہ پسند بھی نہیں کرتا، جن کو وہ چاہتا بھی نہیں ہے. اور ان پیسوں سے کرتا ہے جو اس کے خود کے نہیں ہیں، ادھار لے کر، بیاج پہ لے کر، قرضے پہ لے کر. کس ڈر سے؟ کہ لوگ کیا کہیں گے. میرے بھائی افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے. اللہ نے ہمیں سب سے بہترین امت کا فرد بنایا، ہمیں اس نبی کا امتی بنایا جو تمام کائنات میں سب سے افضل انسان، تمام انبیاء کرام میں جن کا مرتبہ سب سے اعلیٰ اور اونچا. اللہ کا احسان تو ہم پر یہ ہوا کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی پر شریعت مکمل ہو گئی اور جس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، کوئی زیادتی نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اتنا بڑا احسان اللہ رب العالمین نے ہم پر یہ کیا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اس کے باوجود ہمیں آپ کی شریعت، آپ کا لایا ہوا قانون اور آپ کے دیے ہوئے احکامات اور آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات پسند نہیں ہیں. ان کی ہم دھجیاں اڑاتے ہیں. کیا کہہ کر؟ کہ لوگ کیا کہیں گے اگر میں کام کر لیا تو میرا خاندان، میرا معاشرہ، میرے دوست و احباب، میرے ملنے والے کیا کہیں گے. اللہ کی پناہ، بڑے افسوس کی بات ہے، بڑی ہی بدبختی ہم مسلمانوں کی. اللہ کے رسول کی بات کو ہم چھوڑ دیں، اللہ کی بات کو چھوڑ دیں، اور یہ دلیل، صرف یہ دلیل ہمارے پاس ہو کہ میں یہ کام کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے. اسی طرح سے میرے بھائیوں، لوگوں نے کس کو چھوڑا ہے؟ کس کو چھوڑا ہے؟ لوگوں نے اللہ کو نہیں چھوڑا. اللہ کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کہی. لوگوں نے انبیاء کرام کو نہیں چھوڑا. کتنے انبیاء کرام، کیا کیا الزامات لگائے گئے ان کے پر. نوح علیہ السلام کو جادوگر، کاہن اور پتہ نہیں کیا کیا کہا. یوسف علیہ السلام پر زنا کا الزام کہ یہ انہوں نے زنا کیا ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہا، مجنوں کہا، اور کیا کہا، کن کن القاب سے نوازا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو بیوقوف کہا لوگوں نے، بیوقوف کہ یہ بیوقوف ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. یہ نبی پر ایمان لانے والے یہ بیوقوف ہیں، یہ کچھ نہیں جانتے ہیں. تو لوگوں نے کسی کو نہیں چھوڑتے، لوگ کسی کو نہیں چھوڑتے ہیں. ان کے ڈر سے انسان یہ دلیل بنا کر اللہ کو چھوڑ دے، اللہ کے حکم کو چھوڑ دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ دے، اس ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے. اگر آپ لوگ کیا کہیں گے ان کی بات مان بھی لیں گے تو بھی آپ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے. لوگوں کی فطرت ہے، لوگ کسی کو نہیں چھوڑتے. اللہ تعالیٰ نے
سورہ جاسیہ کے اندر اسی بات کو بیان فرمایا ہے. لوگوں سے کے ڈر سے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام مت کرنا. یہاں پر خطاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اور 10 آیتوں میں قرآن مجید کی 10 آیتوں میں اللہ نے یہ پیغام دیا. خطاب اللہ کے نبی کو ہوا کہ اللہ کے نبی آپ ان کی خواہشات کی پیروی مت کرنا. یہ جس چیز کو پسند کرے وہ مت کرنا، ہمیشہ اس چیز کو کرنا جو اللہ پسند کرتا ہے، اللہ جس سے راضی ہوتا ہے. خطاب اللہ کے نبی کو ہو رہا ہے. اللہ کے نبی جاہلوں کی پیروی کرنے والے نہیں تھے، لوگوں کی خواہشات کے مطابق عمل کرنے والے نہیں تھے. تربیت ہماری کرنی مقصود ہے اللہ تعالیٰ کو کہ اے میرے نبی کی امت کے لوگوں، تم لوگوں کی بات مت ماننا، لوگوں کی خواہشات کی پیروی مت کرنا، یہ تمہارے کچھ کام آنے والے نہیں ہیں اللہ کے مقابلے میں. کیا خطاب ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اور تربیت کی جا رہی ہے امت کی. سورۃ الجاسیہ کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها. اے نبی، جو شریعت، جو قانون، جو قرآن ہم نے آپ کو دیا ہے اسی کو فالو کرنا ہے، اسی کی بات ماننی ہے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اور جو کچھ نہیں جانتے، جو جاہل ہیں، ان کی خواہشات کی پیروی مت کرنا. یہ دلیل بنا کر کہ میں یہ کام کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، ایسا کبھی مت کرنا. یہ کچھ نہیں جانتے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. یہ لوگ کیا کہیں گے، کہنے والے کون ہیں؟ قرآن کہتا ہے جاہل لوگ ہوتے ہیں. جاہل لوگ جنہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے، نہ دین کا علم، نہ دنیا کا علم، نہ دین کے بارے میں کچھ جانتے ہیں، نہ دنیا کے بارے میں کچھ جانتے ہیں، وہی روڑے اٹکاتے ہیں، وہی روڑے. یہ کچھ نہیں جانتے ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا. اللہ کے مقابلے میں تمہارے کچھ کام نہیں آنے والے. یہ جن کی بات مان کر، جن کو خوش کرنے کے لیے اور جن کی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے تم کوئی کام کرو گے، یہ اللہ کے یہاں، اللہ کے مقابلے میں تمہارے کچھ کام آنے والے نہیں ہیں. کہ جب اللہ کے یہاں اللہ کا دربار قائم ہوگا اور تم یہ کہہ کر بچ جاؤ گے کہ میں نے یہ کام میرے خاندان والوں کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا، میرے محلے والوں کو، میرے دوست و احباب کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا، اللہ کے یہاں کچھ کام نہیں آ سکتے. اور جو حق باتوں سے، اللہ کی پیروی کرنے سے، دین اسلام پر چلنے سے لوگوں کو روکتے ہیں، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. یہ ظالم قسم کے لوگ ہیں، یہ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، یہ ظالم ہوتے ہیں. وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ. اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ نے جو کام کرنے کو کہا ہے اس کو کرتا ہے، اللہ ایسے بندوں کا دوست ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. اے نبی، جو قانون، جو اسلام، جو شریعت، جو دین اور جو قرآن ہم نے آپ کو دیا ہے، اس میں بصیرت ہے، تمام چیز کی دلیلیں ہیں، اس میں ہدایت ہے، اس میں رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ پر کامل ایمان رکھتے ہیں. 10 آیتوں میں میرے بھائیو، 10 آیتوں میں اور آپ اگر اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہماری زندگی میں کتنے ایسے مقامات ہیں جہاں دین کا کوئی معاملہ ہو، ہم یہ کہہ کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، دین کی بات ٹھیک ہے امام صاحب، لیکن اگر میں نے یہ کام کر لیا تو میرے خاندان والے کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی کوئی اہمیت نہیں. جائے اللہ اور اس کے رسول کا کام، اس پر عمل ہو نہ ہو، میرے نزدیک پرائمری چیز یہ ہے کہ میرا خاندان، میرا قبیلہ، میرے ملنے والے مجھ سے خوش رہنے چاہیے. اللہ اور اس کا رسول، اس کے دین کی میں فرما برداری کروں نہ کروں، اس سے مجھے مطلب نہیں ہے. میرے بھائیوں، ہم دیکھیں ہماری زندگی کے اندر 3 مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں یہ بیماری، یہ روگ سر چڑھ کر بولتا ہے. ہمارے 3 مقامات پر لوگ کیا کہیں گے، یہ خوف ہمیں ستاتا ہے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے. کب؟ جب ہمارے یہاں کسی کی پیدائش ہوتی ہے، پیدائش کے موقع پر لوگ کیا کہیں گے. اسی طرح سے شادی بیاہ کے موقع پر سب سے بڑا روگ، لوگ کیا کہیں گے، کیا کہیں گے لوگ. اسی طرح سے موت، میت اور غم کے موقع پر اکثر وہ کام کرتے ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلامی احکامات کی دھجیاں اڑاتے ہیں. آپ دیکھیں پیدائش کے موقع پر، دیکھیں مثال کے طور پر کسی کے یہاں لڑکی کی پیدائش ہوئی تو لڑکی کی پیدائش کی خوشیاں نہیں مناتے ہیں لوگ. کیوں؟ ہمارے خاندان میں، ہمارے قبیلے میں لڑکی کی پیدائش پر مٹھائیاں بانٹی جائے یا خوشیاں بنے، ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا.
ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا. یا اسی طرح سے لڑکی کی پیدائش پہ لوگ عقیقہ بھی نہیں کرتے. اللہ کی پناہ, لڑکی کی پیدائش پہ عقیقہ نہیں کرتے. دلیل کیا دیتے ہیں؟ لوگ کیا کہیں گے. ہمارے خاندان میں, ہمارے قبیلے میں لڑکی کی پیدائش پر عقیقہ نہیں ہوتا. اللہ کی پناہ, یہ کیا اسلام کا حکم ہے؟ کیا اللہ کے نبی کی تعلیمات ہیں؟ اللہ کے نبی تو کہتے ہیں کہ لڑکی کی پیدائش ہو تب بھی عقیقہ کرو. اللہ نے دیا ہے, طاقت دی ہے. جس طرح لڑکے کا عقیقہ کرتے ہو, لڑکی کی پیدائش پر خوشیاں بناتے ہو, ویسے ہی لڑکی آئی ہے تمہارے گھر پر, خوشیاں بناؤ. چہرے لٹک جاتے ہیں, چہرے. اللہ کی بنا, جو جب خوشخبری ملتی ہے, ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے کسی کی بیٹی یا کسی کی بہو اور بیوی, اور اس کی ساس اس کے پاس موجود ہے, اور خبر آتی ہے کہ لڑکی ہوئی ہے, ساس کا منہ لٹک جاتا ہے, ساس کا منہ لٹک جاتا ہے. اور مٹھائی اور ان کو خوشی منانا تو الگ, اور خوشی منانے کا انداز بھی ویسا نہیں ہوتا جیسا لڑکے کی پیدائش پر ہوتا ہے. میرے بھائیوں, لڑکی کا عقیقہ نہیں کیا جاتا. یہ جہالت اسلامی تعلیمات سے. اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے, آپ کی تعلیمات کیا ہے کہ لڑکا ہو تب بھی عقیقہ کرو. اللہ نے دیا ہے, لڑکی ہو تب بھی عقیقہ کرو. یہ اللہ کا فیصلہ ہے تمہارے لیے. اللہ نے آپ کو لڑکی دی ہے, جہنم سے بچنے کا سامان دیا ہے, لیکن لوگ کیا کہیں گے. اس وجہ سے لوگ نہ تو خوشیاں بناتے ہیں اور نہ ہی عقیقہ کرتے ہیں. کتنی بری بات ہے, کتنی بری بات ہے. اسی طرح سے ایک بھائی ملے تو ان کے ہاں لڑکا پیدا ہوا اور 1 سال بعد اس کا برتھ ڈے بنا رہے ہیں. بھائی یہ کیوں کر رہے ہو آپ, کیوں کر رہے ہو؟ امام صاحب, میرے تمام دوستوں کے ہاں لڑکے پیدا ہوئے, 1 سال کے بعد انہوں نے برتھ ڈے بنایا تھا تو میں بھی بنا رہا ہوں. اگر میں نہیں بناؤں گا, ان کا کھا کے آیا ہوں, تو لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ کی پناہ کہ یہ اسلامی تعلیمات ہے. تمہارا بیٹا 1 سال کا ہو گیا ہے تو کیا اسلام نے اس کا برتھ ڈے بنانے کا حکم دیا ہے؟ اسلام نے یہ حکم دیا ہے. بلکہ تمہیں تو اب غمگین ہونا چاہیے کہ میرے بیٹے کی عمر اگر 60 سال ہے تو 59 سال بچی ہے. اسلامی تعلیمات, کیا اللہ کے رسول نے اپنے بیٹے کو برتھ ڈے بنایا یا کسی صحابی نے بنایا؟ کیا اسلام نے کیا؟ اور تم صرف اور صرف اسلامی احکامات کی دھجیاں اڑا رہے ہو, صرف یہ کہہ کر کہ لوگ کیا کہیں گے, میں کھا کر آیا ہوں. اسلام کا حکم ہے, برتھ ڈے کچھ نہیں ہے اسلام کے اندر. تم کیوں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہے ہو اور اللہ کو ناراض کر رہے ہو, اللہ کے رسول کی تعلیمات کی دھجیاں اڑا رہے ہو؟ بہت ساری مثالیں میرے بھائیوں. شادی بیاہ کے موقع پہ دیکھ لیں, شادی بیاہ کے موقع پر جب منگنی ہوتی ہے, منگنی رشتہ لے کر جاتے ہیں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, یہاں کا پتہ نہیں ہے. لڑکی جوان ہو گئی, کسی کی لڑکی جوان ہو گئی, لڑکی کا باپ اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر نہیں جائے گا لڑکے والے کے یہاں. لڑکی کا باپ اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر نہیں جائے گا. کیا دلیل ہے؟ لوگ کیا کہیں گے. ہمارے خاندان میں لڑکی والا, لڑکی کا باپ, لڑکی والے یہ رشتہ لے کر نہیں جاتے. چاہے لڑکی 30 سال کی ہو جائے, 35 سال کی ہو جائے, چاہے 40 سال کی ہو جائے, گھر میں بیچاری پریشان رہے, لیکن لوگ کیا کہیں گے اگر میں لڑکی کا رشتہ لے کر چلا گیا تو. یہ دلیل ہے میرے بھائی, یہ دلیل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لڑکی والے رشتے لے کر آتے تھے. خود عورتیں آتی تھی کہ اللہ کے رسول میری شادی کروا دیجئے یا مجھ سے شادی کر لیجیے. یہ کون سا اسلام ہے میرے بھائیو؟ اسلام کہتا ہے چاہے لڑکا والا ہو چاہے لڑکی والا ہو, اگر کسی کا لڑکا جوان ہو گیا ہے, اگر کوئی لڑکی پسند آ رہی ہے تو رشتہ لے کر چلا جائے. کسی کی لڑکی جوان ہو جائے, اگر رشتہ کوئی دکھ رہا ہے اچھا, رشتہ لے کر دلائے. لوگ کیا کہیں گے, اور اپنی زندگی کو برباد کر کے رکھا ہے. میرے بھائیو, اگر معاملہ دنیا کا ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے. دنیا کی کوئی چیز ہو, بھائی مجھے گاڑی لینی ہے انووا, میں نے لے لی کریٹا, اس میں کوئی بات نہیں, یہ دنیا کا معاملہ ہے. مجھے کرنا تھا MBA, میں نے کر لیا MBBS, کوئی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ دنیا کا معاملہ ہے, اس میں تو بات چل سکتی ہے. لیکن دین کے معاملے میں اور دنیا کے معاملے میں کبھی کبھی انسان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کر کر کے اپنی زندگی کی خوشحالیاں اور اپنی زندگی کی خوشیاں برباد کر ڈالیں کہ کیا لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا سوچیں گے. میرے بھائی, لوگوں کو سوچنے دو, لوگوں کو کرنے دو. آپ کچھ بھی کر لوگوں کو راضی کرنے کے لیے, لوگ کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے. اللہ کا دین کا پیغام, اللہ کی خوشنودی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, یہ ہمارے نزدیک پرائمری درجے کی ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ اور خطاب کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا, کیا خطاب ہوا؟ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو عربی زبان میں یہ کلام دیا ہے, میری کتاب یہ عربی زبان میں ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ. اگر اس
کتاب کے آ جانے کے بعد، اس کلام کے اس اصول اور ضابطے کے آ جانے کے بعد بھی اگر لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کی، لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنے کی کوشش کی، یہ اللہ کے مقابلے میں تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے، اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتے۔ ما لک من اللہ من ولی ولا واق، یہ خطاب اللہ کے نبی کو ہے، لیکن اللہ تربیت ہماری کرنا چاہتا ہے، اللہ کے مقابلے میں اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے تمہارے پاس کوئی نہیں آئے گا، جانا اللہ ہی کے پاس ہے، اور قبر میں سوال کے جواب تمہیں دینے ہیں، یہ دلیل دے کر کہ ہم نے اسلام کو اس وجہ سے نہیں اپنایا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہم بچ نہیں سکتے میرے بھائیو، بچ نہیں سکتے۔ آپ دیکھیں، آپ شادی کے موقع پر دیکھیں، آپ کسی لڑکی کا رشتہ آیا کسی لڑکے کے باپ کے پاس، لڑکی دیندار ہے، سب کچھ اچھا ہے ماشاءاللہ، اور لڑکے کا باپ بھی اچھا ہے، خاندانی ہے، لڑکی کا باپ بھی خاندانی ہے، دونوں میں بات چیت ہو گئی، بعد میں بات آ کر اٹک گئی کہ بیچارہ لڑکی کے باپ تھوڑا سا فائنینشلی کمزور ہے، ہمارے اسٹیٹس کا نہیں ہے، اتنا پیسہ نہیں جتنا ہمارے پاس، حالانکہ وہ بھی ٹھیک ہے، بیچ خاندان سے اوسط درجے کا پیسے والا ہے، لیکن اتنا نہیں ہے جتنا ہمارے پاس ہے۔ لوگ کیا کہیں گے اگر میں نے اپنے بیٹے کی شادی، استغفر اللہ، یہ دولت، یہ کاروبار، یہ رزق، یہ اللہ کے ہاتھ میں میرے بھائیو، یہ اللہ دینے والا ہے۔ کیا اس وجہ سے لڑکی کا رشتہ ٹھکرا دیا جائے کہ یہ ہمارے اسٹیٹس کا نہیں ہے، پیسے کے اعتبار سے جو جائیداد، جو پراپرٹی، جو کاروبار ہمارے پاس ہے، لڑکی کے باپ کے پاس نہیں ہے، اس وجہ سے ہم اس سے رشتہ نہیں کر سکتے؟ کتنی جہالت کی بات ہے میرے بھائی، کتنی جہالت کی بات ہے، کتنی جہالت کی بات ہے۔ ایک تو لڑکی کی پیدائش پر خوشیاں نہیں منائی جا رہی ہے، اور لڑکی کا عقیقہ نہیں ہو رہا ہے، اور کسی دیندار لڑکی کا رشتہ بھی آئے، بیچارہ باپ تھوڑا فائنینشیل اعتبار سے کمزور ہے، یہ سوچ کر کہ غریب باپ کی بیٹی ہے اور ہمارے اسٹیٹس اور رتبے کی نہیں ہے، ہمارا خاندان معاشرہ کیا کہے گا، تم نے تو غریب کے ہاں اپنے بیٹے کی شادی کر دی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تو کیا ہے شادی بیاہ کے تعلق سے؟ یہ شادی بیاہ کی رسم و رواج یہ ہماری بنائی ہوئی ہے میرے بھائیو، یہ ہماری بنائی ہوئی ہے۔ اسلام کہتا ہے شادی یہ سادگی کا نام ہے، شادی یہ آسانی کا نام ہے۔ سب سے افضل شادی برکت کے اعتبار سے، سب سے بابرکت شادی کون سی ہوتی ہے؟ جس میں سب سے زیادہ کم خرچ ہوتا ہے، جس میں خرچہ ہونا ہو۔ اور شادی کے اندر لڑکی والے پر، لڑکی کے باپ پر اسلام نے ایک اٹھنی کا خرچہ نہیں ڈالا ہے، ایک چونی کا خرچہ نہیں ہے، اور صرف اس بنا پر تم ٹھکرا دیتے ہو رشتہ کہ لوگ کیا کہیں گے، جہیز تو بہت کم دیا ہے میرے بھائیو۔ اور یہ جہیز کی رسم اور بہت ساری رسمیں اور پیدا، یہ کیا بولتے ہیں، ماہرہ وغیرہ، اللہ کی پناہ۔ ابھی ایک آدمی ملا تھا، شیخ صاحب میرے 4 لڑکیاں ہیں اور لڑکا کوئی نہیں ہے، 3 بچوں کی شادی ہو چکی ہے، میں غریب آدمی ہوں، اب چوتھی کی شادی کرنی ہے، اور پہلوں کے یہاں بہت سارے بچے ہیں، ان کے گھروں پہ بھی پیسے، سسرال والوں کو بھی پیسے بھیجنے رہتے ہیں، اور اب کیا یہ میری بیٹی ہے، اس کا مائرہ، میں مائرہ آئرے کے خلاف ہوں۔ غریب باپ بول رہا ہے مجھے یہ مائرہ آئرہ پسند نہیں ہے، کیونکہ میں کسی کو مائرہ دوں، میں طاقت نہیں رکھتا، تو میں کیسے مطالبہ کروں کسی سے، میرے سسرال والوں سے کیسے مطالبہ کروں کہ اس کا مائرہ دوں، مجھے نہیں لینا ہے۔ میں کہا آپ صحیح کر رہے ہو، اللہ سے دعا کرو کوئی ایسا رشتہ ڈھونڈو، اللہ کی مدد آئے گی کہ آپ ان رسم و رواج سے بچ جاؤ۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے مائرے میں کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ داماد، بیٹی کے اولاد کی شادی ہے، داماد یا بیٹی امید لگائے رہتے ہیں کہ ہمارے بیٹی سوچتی ہے میرے باپ میرے بھائی مجھے دیں گے، داماد سوچتا ہے میرے سالے دیں گے۔ میرے بھائیو، یہ مائرہ کیا ہے؟ یہ اپنی جس کے پاس دینے کے لیے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ کہاں سے آپ کو دے گا لا کر؟ اب بیچارہ لوگ کیا کہیں گے اس ڈر سے وہ قرضے پر یا بیاج پر اور سود پر لا کر یہ فالتو کی رسم و رواج وہ پوری کرتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ حالانکہ وہ چاہتا نہیں کہ یہ مائرہ وغیرہ دے، یا اسی طرح سے چاہتا نہیں ہے کہ لوگوں کو دوں، میں پسند بھی نہیں کرتا، کبھی کبھی انبن ہوتی ہے کہ شکل دیکھنا برداشت نہیں، لیکن کیا کریں، لوگ کیا کہیں گے اس وجہ سے دینا پڑتا ہے۔ اور بہت ساری مثالیں ہماری زندگی کے اندر میرے بھائیوں، آپ موت میت کا واقعہ لے لو، بھائی
3 دن سے زیادہ امام صاحب بات تو صحیح ہے، قرآن میں تو 3 دن سے زیادہ تعزیت وغیرہ نہیں ہے، 3 دن ہی ہونا چاہیے، لیکن ہمارے خاندان میں 40 دن بھی ہے اور 10 دن تک لوگ آتے رہتے ہیں، کھانا کھاتے رہتے ہیں، امام صاحب چوتھے دن گوشت نہیں بنائے تو لوگ کیا کہیں گے؟ بیچارے کے پاس خود قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن اس ڈر سے کھلا رہا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور پوری زندگی قرضے میں ڈوب گئی اس غم سے، اس ٹینشن سے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ میرے بھائیو، لوگ کبھی بھی راضی ہونے والے نہیں ہے، خوش ہونے والے نہیں ہے۔ انسان کی کوشش یہ ہونی چاہیے میرا رب مجھ سے راضی رہے، میرا رب مجھ سے راضی ہوئے، مجھے جانا اسی کے پاس ہے، اسی کے پاس جانا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ پیغام دیا، جب تک تم اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرو گے، اس کی بات مانو گے، لوگ خود بخود خوش ہو جائیں گے، اللہ ان کو بھی ایسا بنا دے گا کہ وہ تم سے خوش ہو جائیں گے بعد میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اراد رضا اللہ بسخط من الناس، جو اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہو، جو اللہ کی بات مانتا ہو، اگرچہ لوگ ناراض ہو جائیں، لوگ اس سے خفا ہو جائیں، کفاہ اللہ مؤونۃ الناس، اللہ کافی ہو جاتا ہے لوگوں کی پریشانیوں سے بچانے کے لیے، لوگوں کی مصیبتوں سے بچانے کے لیے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ کوئی اسے تکلیف نہیں پہنچاتا، کوئی اسے مصیبت نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ اللہ نے اس کی ذمہ داری لی ہے، اللہ نے گارنٹی لی کہ یہ میرا بندہ مجھے راضی کرنا چاہتا ہے، اسے لوگوں کی، سماج، معاشرے کی، خاندان کی فکر نہیں ہے، پہلے یہ دیکھتا ہے کہ یہ کام حلال ہے یا حرام، اس سے میں راضی ہونے والا ہوں نہیں راضی ہونا ہوں۔ اور جو آدمی لوگ کو راضی کرنا چاہتا ہے، خاندان، معاشرہ، قبیلہ کو راضی کرنا چاہتا ہے اور ان کو راضی کرنے کے لیے کام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اللہ خود بھی ناراض ہوتا ہے اور ان لوگوں کو بھی جن کے ڈر سے اس نے کام کیا ان کو بھی ناراض کر دیتا ہے، وہ بھی اس سے ناراض اور اللہ بھی ناراض، اور زندگی میں بھی رسوائی، پریشانی، اور آخرت میں بھی انسان کی کوئی ذلت اور رسوانی ملنے والی ہے۔ ہوتا کیا ہے میرے بھائیو، ہم نے اسلام کو مسجد کی حد تک پہچانا ہے، مسجد میں آئے، ہاں ٹوپی لگانی ہے، عطر لگانا ہے، نہا دھو کے آنا ہے، اسلام مسجد کی حد تک ہے، نماز کی حد تک ہے، باہر ہمیں اسلام سے مطلب نہیں، اسلام کی دھجیاں اڑائیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض الکتاب، قرآن مجید کی بعض باتیں مانتے ہو اور بعض کا انکار کر ڈالتے ہو، ان پر عمل نہیں کرتے ہو، فما جزاء ذلك الا خزي في الحیاة الدنیا، ایسا کرو گے زندگی میں رسوا رہو گے، بدنام رہو گے، پریشان رہو گے، وفي الآخرة يردون الى اشد العذاب، اور آخرت میں بھی بہت سخت عذاب ملنے والا ہے، بہت سخت عذاب ملنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے نصیحت کیجئے، مجھے وصیت کیجئے، اللہ کے نبی مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا، اے ابو ذر، لا تخاف فی اللہ لومۃ لائم، جب بات اللہ کی آ جائے کسی ملامت کرنے والی ملامت سے کبھی مت ڈرنا، جب بات دین کی آ جائے، جب بات اللہ کی آ جائے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے کبھی بھی خوف مت کھانا، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہمیشہ تمہارا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو، اللہ کے دین پر چلنا ہو، تمہارا کوئی دنیا میں کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اللہ نے تمہیں عزت دی ہے، تمہاری کوئی عزت کو چھین نہیں سکتا۔ میرے بھائیو، اسلام کی تعلیمات یہی ہے، ہمارے نزدیک اگر ہم مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم سب سے اوپر ہونا چاہیے۔ ہماری مائیں اور بہنیں کتنا پریشان کرتی ہے یہ شادی بیاہ کے موقع پر اور پیدائش کے موقع پر اپنے شوہروں کو، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا بولیں گے، ہماری ناک کٹ جائے گی، ہمارا معاشرہ کیا کہے گا، اور بہت ساری دلیلیں دی جاتی ہیں۔ کسی عورت کو بول دو آپ کہ بھائی آستین والا کپڑا کیوں نہیں پہنتی ہو، عورتیں کیا کہیں گی؟ ہمارے خاندان میں سب یہاں تک کہ آستین کا، ہاف آستین کا پہنتی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کا حکم تمہیں پردے میں رہنے کا ہے، تم اپنے ہاتھوں کو دکھاتی ہو۔ آپ دیکھو ہماری شادیوں میں کس طرح سے عورتیں بن سنور کر اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے، اور بے غیرت باپ کو، دیوس شوہر کو شرم تک نہیں آتی کہ جن شادیوں میں، جن ولیموں میں لے کر جا رہا ہوں، ہاف کپڑے اور ہاف آستین کے کپڑے جس میں باڈی پوری دکھے، تمہاری بہن بیٹی کو کوئی دوسرا دیکھے اور ہمیں شرم بھی نہ آئے۔ اسلام کی دھجیاں اڑائیں یہ کہہ کر ہماری مائیں بیٹیاں کہ ساری کی ساری عورتیں تو ہاف آستین میں آتی ہیں، ساری کی ساری عورتیں تو اپنے لبوں پر، اپنے گالوں پر لپسٹک اور وہ لگا کر آتی ہے اور ایسے میک اپ کر کے آتی ہے، ہم ایسے ہی چلی جائیں؟ اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے، قرآن کی تعلیمات کیا ہے ہماری ماں اور بہنوں کے لیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ میرے بھائیو، بہت ساری مثالیں ہیں، لوگ کیا کہیں گے، آج سب
سب سے بڑی بیماری، سب سے بڑا روگ اور سب سے بڑے ٹینشن ہمارے لیے یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں۔ اسلام جائے کہیں پر، ہمیں اسلام سے مطلب نہیں ہے، لوگ خوش رہنے چاہیے، ہمارا معاشرہ اور سماج جو کہے گا وہی کریں گے، جو سماج اور معاشرہ جس چیز پر چلتا ہے اسی کو مانیں گے، ہمیں دین اسلام کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایسے اگر ہم مسلمان ہیں تو اللہ کو ہمارے اسلام کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ایسے اگر ہم مسلمان ہیں تو اللہ کے ہاں ہمارا اسلام کوئی بھی معنی نہیں رکھ سکتا۔ اسلام کہتا ہے قبر کے اندر سوال کیا ہوگا؟ رب کے بارے میں ہوگا، اسلام کے بارے میں ہوگا، دین کے بارے میں ہوگا، نبی کے بارے میں ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ بھائی تمہارے خاندان والے کیا کہتے تھے اور کیا کرتے تھے، تم خاندان والوں کو بول کر دیکھ کر کیا چھوڑتے تھے، کیا کرتے تھے، یہ سب نہیں ہوگا میرے بھائیوں۔ آج لڑکے کو سمجھایا جائے کہ بھائی بارات لے کر کیوں جا رہے ہو بارات لے کر؟ شیخ صاحب ہمارے پورے دوست بارات لے کر شادیاں کے ہیں، میں سادہ شادی کیسے کروں؟ ہمارے دوستوں احباب کیا کہیں گے؟ کتنی چیزیں ہمارے ہاں میرے بھائیوں، صرف لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے۔ لوگ جائے بھاڑ میں، اسلام کیا کہتا ہے؟ لوگ جائے بھاڑ میں، اللہ اور اس کا رسول، اس کی تعلیمات یہ اہم ہونا چاہیے۔ لوگ کچھ بھی بولے، اور جو یہ رسم و رواج اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کی دشمنی مول لے کر، قرضے پہ لے کر، سود اور بیاج پہ لے کر لوگ کو خوش کرنے کے لیے اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہو۔ قرضے کے اندر انسان مر بھی جاتا ہے، بعض احکام سود نہیں چکتا، اس کی اولاد بھی منع کر ڈالتی ہے، ہمیں پوچھ کے تھوڑی قرضہ دیا تھا، سود والے لینے آتے ہیں، ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، اور انسان کی زندگی بھی برباد اور آخرت بھی سود کھا کے مرا ہے ایک رسم و رواج اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، تو آخرت بھی برباد۔ میرے بھائیوں اس سمجھنے کی ضرورت ہے، اس سوچ اور خیال کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ اور کوئی دین اسلام پر چلنا چاہتا ہے، لوگ اسے پریشان نہ کرے یہ بات کہہ کر لوگ کیا کہیں گے، بلکہ سمجھائیں تمہارا رب راضی ہے، اسی کے پاس جانا ہے، اسی کی جنت کو حاصل کرنا ہے۔ جنت رب کی، لوگوں کی بنائی ہوئی جنت نہیں ہے، جہنم بھی اللہ نے بنائی ہے، لوگوں نے جہنم نہیں بنائی ہے۔ اللہ کو راضی کرو، اللہ کو خوش کرو، انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین۔ دو اعلان ہیں، ایک تو اعلان یہ ہے کہ آج بعد نماز عشاء اپنی اس مسجد میں سیرت النبی کا درس ہوگا، اور مائیں اور بہنیں بھی شریک ہوں، سب کا انتظام ہے۔ آج بعد نماز عشاء نماز کا وقت 8:30 بجے ہے۔ دوسرا اعلان، ایم پی سے مدرسہ ضیاء العلوم، ایم پی کے اندر ایک مدرسہ ہے لڑکیوں کا، مدرسہ ضیاء العلوم، وہاں سے ایک بھائی آئے ہیں چندے کی غرض سے، وہ نماز کے بعد وضو خانے کے پاس کھڑے رہیں گے۔ یہ مدرسہ جو لڑکیوں کا ہے اور بڑا ہی اچھا کام کر رہا ہے، لوگوں نے گواہی دی ہے، اور مستحق ہے یہ ادارہ کہ اس کی مدد کی جائے۔ آج کل کہاں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے بندوبست ہوتا ہے، کہاں اچھے مدرسے ملتے ہیں۔ جو بھی یہ کام اس مدرسے والے، اس ادارے والے کر رہے ہیں، بڑا اہم کام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دن دگنی رات چوگنی برکت عطا فرمائے اور ہم لوگوں کو اس کی مدد کرنے والا بنائے۔ اسی طرح سے سیرت کا پروگرام، اس میں بھی شریک ہوئیں۔ آج ہم اپنی اولادوں کو ہر چیز سکھاتے ہیں، لیکن سکھاتے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور جیونی، ہمارے بچے نہیں جانتے۔ آج ہمیں محبت ہے دوسرے اسٹاروں سے، اور دوسرے لوگوں کو ہماری اولاد آج آئیڈیل اور نمونہ مانتی ہے، جبکہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے۔ لہٰذا گزارش کروں گا میں والدین سے، خود بھی آئیں، اپنے بچوں کو بھی لے کر آئیں، اور ماں اور بہنوں کو بھی لے کر آئیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سنیں، تاکہ ہمارا ایمان بڑھے اور ہمارے ایمان میں اضافہ ہو، اور ہمیں توبہ کرنے کی نصیحت ملے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد